ایمان کا 42واں شعبہ ہے خرچ میں اعتدال کرنا اور میانہ روی اختیار کرنا. خرچ میں اعتدال کرنا اور میانہ روی اختیار کرنا. شریعت نے ہمیں اس بات کا حکم دیا انسان اپنے اخراجات میں میانہ روی کو رکھے، فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچائے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور تم دے دو اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق اور مسکین کو اور مسافر کو. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور تم لوگ فضول خرچی نہ کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یقیناً فضول خرچی کرنے والے لوگ شیطان کے بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان تو اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے. تو اس سے معلوم ہوا فضول خرچی کرنے والا انسان شیطان کے نقش قدم پہ چل رہا ہوتا ہے. رب العالمین نے قرآن کریم میں اپنے نیک بندوں کے 13 اوصاف بیان کیے. انہی میں ایک وصف یہ بیان کیا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، ایمان والے لوگ وہ ہوتے ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں نہ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، نہ بہت تنگی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں. وکان بین ذلک قواما، وہ خرچ کرتے ہیں اعتدال کے ساتھ، یعنی نہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل میں زندگی گزارتے ہیں، ان کے ہر چیز میں اعتدال ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. انہ لا یحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. فضول خرچی کرنے والے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں. اس لیے انسان کھانے پینے میں اعتدال رکھے تو تمام بیماریوں سے بچ جاتا ہے. ایک بہت بڑے حکیم تھے، ایک مسلمان عالم کے پاس آئے اور کہا کیا تمہارے قرآن کریم میں حکمت کے بارے میں بھی کوئی حکم موجود ہے؟ طب کے بارے میں تمہارا قرآن کیا کہتا ہے؟ انہوں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، ہمارا قرآن یہ کہتا ہے کھاؤ پیو لیکن حد سے زیادہ نہ کھاؤ پیو، اور حد سے زیادہ کرنے والے لوگ اللہ کو پسند نہیں. اس نے کہا تمہارے قرآن نے 3 لفظوں میں پوری حکمت کو بیان کر دیا کہ قرآن نے کہا حد سے زیادہ نہ کرو. جتنی بیماریاں لگتی ہیں حد سے زیادہ کھانے سے لگتی. یہ ساری بیماریاں کثرت طعام کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں. زیادہ میٹھا کھایا شوگر کی بیماری میں، نمکینیات میں لگا تو انسان فالج کی بیماری میں اور دیگر بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے. وہ سب اسراف کی وجہ سے ہوتا ہے. جو آدمی زندگی میں اعتدال، میانہ روی، سادگی میں رہے، اپنی غذا کم رکھے، اللہ تعالیٰ اسے بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے. تو گویا قرآن حکم دے رہا ہے اعتدال کی زندگی ہو. قرآن کریم کی ایک آیت بڑی عجیب ہے. رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن کے ساتھ باندھ کے نہ رکھو. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، نہ اپنے ہاتھوں کو بالکل کشادہ کر کے رکھو. فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ تم پھر اپنے آپ پر ملامت کرنے لگو اور تمہاری حالت ایسی ہو جیسے کوئی تھکا ماندہ ہو. یعنی قرآن نے کہا نہ اپنے ہاتھوں کو یوں گردن سے باندھ کے رکھو، یعنی نہ بخل کرو، نہ ہاتھوں کو یوں کھلا رکھو کہ بہت زیادہ مال خرچ کرو، بلکہ اعتدال کا راستہ لو، ورنہ کل مستقبل میں تم اپنے آپ کو ملامت کرو گے. ہاتھ کھلا رکھو گے، مال خرچ ہو جائے گا، کچھ رہے گا نہیں، پھر اپنے آپ کو ملامت کرو گے. تو وہ شریعت نے ہمیں راستہ دیا میانہ روی کو انسان اختیار کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، کہ جو آدمی میانہ روی اختیار کرے گا یہ اس کی آدھی آمدنی ہے. آدھی آمدنی میانہ روی ہے. انسان کے آدھے اخراجات بچ جاتے ہیں اگر وہ میانہ روی پہ آتا ہے. میانہ روی کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے لباس 5000 کا، ایک لباس ہے 250 سے 300 کا. اب وہ اعتدال والا لباس پہنتا ہے 500 سے 800 کے درمیان، یہ میانہ روی ہے. ایک جوتے ہیں 7000 کے، ایک جوتا ہے 100-150 کا، ایک ہے 700-800 کا، وہ درمیانہ پہنتا ہے، یہ میانہ روی. میانہ روی کرنے والے پہ قرض نہیں ہوتا. ہمیشہ وہ آدمی قرض کے نیچے دبتا ہے، اس آدمی پر قرض کا بوجھ ہوتا ہے جس میں میانہ روی نہیں ہوتی.
جو آدمی بیان روی پہ ہلکا پھلکا لباس، ہلکی پھلکی غذا، گھر والوں کے اخراجات اعتدال کے ساتھ رکھیں، اس پر کبھی بھی قرض کا بوجھ نہیں آتا، کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ انسان کب پریشان ہوتا ہے؟ 3 کاموں کی وجہ سے۔ نمبر 1 رسم و رواج کی وجہ سے۔ قرض کے تلے کب دبتا ہے؟ رسم و رواج کی وجہ سے۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اب شادی کا موقع ہے، 10-10 لاکھ روپے لگا دیتا ہے، 3-4 لاکھ روپے کھانے پہ لگا دیے، 5 سے 6 لاکھ بچی کو جہیز لے کے دے دیا، 2.5 سے 3 لاکھ کا سونا بنا دیا تاکہ لوگوں میں نظر آئے، 20 قسم کے جوڑے، حالانکہ وہ جوڑا زندگی میں صرف ایک دفعہ پہنا جاتا ہے۔ 55 سے 60 ہزار کا شادی کا جوڑا صرف چند گھنٹے پہنتے ہیں، پھر پوری زندگی اس کے پہننے کا موقع نہیں ہوتا۔ 15 ہزار کے جو سوٹ بنائے ہوتے ہیں، یہ مہندی کی رات کا سوٹ ہے، وہ صرف چند گھنٹے پہنا، پھر وہ استعمال میں نہیں آتا۔ اگر انسان رسم و رواج پہ نہ چلے، کبھی قرض کے نیچے نہیں آئے گا، کبھی حرام کے پیچھے نہیں جائے گا۔ حرام میں تب پڑتا ہے جب مخلوق کو خوش کرتا ہے۔ جو خالق کو خوش کرنا مقصد بناتا ہے، اس کی حلال کی آمدنی میں زندگی گزر جاتی ہے۔ جو میان روی میں رہتا ہے وہ سکون کی زندگی میں ہوتا ہے۔ قرض والے کا نہ رات کو اطمینان نہ دل کا سکون ہوتا ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، شریعت ہمیں بتا رہی ہے میان روی انسان اختیار کرے۔ اس کے اندر جہاں انسان کا ذہنی سکون ہوتا ہے، وہاں انسان اپنے بچوں کو بھی محفوظ رکھ دیتا ہے مستقبل کی پریشانی سے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، مت تبذیرو، یہ فضول خرچی کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، انفاق المال فی غیر حقہ، مال کو ناحق خرچ کرنا فضول خرچی۔ مال کو ناحق خرچ کرنا فضول خرچی۔ حق میں تو انسان خرچ کرے دین کے معاملے میں، ایسے فضول خرچوں کا مال دین پہ نہیں لگتا، ان کا مال صرف اور صرف اپنے دکھلاوے میں ہی لگتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ فضول خرچ آدمی نیک کاموں میں خرچ نہیں کرے گا، کسی غریب یتیم مسکین کو مستحق کو دے دیں، کسی مسجد مدرسے کی تعمیر میں لگ جائے، نہیں، اس کا مال اسی رسم و رواج پہ لگتا ہے۔ تو شریعت کی تعلیمات اعتدال کے ساتھ انسان چلے، اعتدال میں چلنے والا انسان بڑا خوش رہتا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام نے ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نفقتنا علی اہالینا، ہم جو اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا، ما انفقتم علی اہلیکم فی غیر اسراف ولا تقتیر، تم جو بھی خرچ کرو گے اپنے گھر والوں پر جبکہ فضول خرچی نہ ہو اور اس میں بہت زیادہ بخل نہ ہو، فہو فی سبیل اللہ، تمہیں اتنا ثواب ملے گا گویا تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ یعنی اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا بھی ایسا ہے گویا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ لیکن بعض نادان اپنے بچوں پہ خرچ نہیں کرتے، دکھلاوے کے لیے دوستوں کو 15,000 کی روٹی کھلا دیں گے اور گھر والی کو 200 روپے دیتے وقت جھگڑا کریں گے، 500 روپے دیں گے، 3 دن تک اس کے بارے میں اس سے معلومات لیں گے، یہ پیسہ تو نے کہاں کہاں خرچ کیا۔ اپنا لباس خریدنے کے لیے 15,000 کا لے لیں گے، بوڑھے والدین اگر خرچہ مانگے 1000 روپے دیں گے، 3 دن تک پورا حساب ہوگا کہاں کہاں ایک ایک پائی خرچ کی۔ تو ایسے لوگوں کا مال پھر نیکی کے کاموں میں خرچ نہیں ہوتا۔ تو شریعت کی تعلیمات اپنے بیوی بچوں پہ، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرنا۔ جب انسان اعتدال میں چل کر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کو نوازتا ہے۔ کس طرح؟ علامہ یافعی رحمہ اللہ کی کتاب ہے روض الریاحین فی حکایات الصالحین، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک بزرگ کی ساری زندگی سادگی میں اور میانہ روی میں گزری۔ ایک دن وہ ایک مسجد میں آئے، کونے میں عبادت کر رہے تھے۔ اس وقت کا ایک بڑا تاجر پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہ بزرگ عبادت کے بعد فارغ ہوئے، ہاتھ اٹھائے، مسجد خالی تھی، اللہ سے مانگنے لگے کہ یا اللہ آج فلاں فلاں کھانا میں نے کھانا ہے اور فلاں میٹھا مجھے پسند ہے، یا اللہ میری چاہت ہے میں یہ کھاؤں۔ اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ دعا کے بعد اس نے اپنا تکیہ لیا، نیچے رکھا، وہیں لیٹ گیا۔ جو مالدار پیچھے بیٹھا ہوا تھا تو وہ اپنے آپ کو کہنے لگا کہ دیکھو، مانگنا تھا تو مجھ سے مانگتا، علاقے کا مالدار رئیس میں ہوں، مجھ سے نہیں مانگ رہا اور کہہ رہے اللہ دے دے گا، بھلا اللہ یہ کھانے اس کو کیسے کھلائے گا، یہ میٹھا اللہ اس کو کیسے کھلائے گا، اور یہ سویا ہوا مسجد میں، جیب میں خرچہ نہیں اور کھانا مانگ رہا ہے، بڑا لذیذ۔
تھوڑی دیر گزری تھی، کیا دیکھا کہ اچانک کوئی مسجد میں داخل ہوا، اس کے بعد بڑا تھال ہے اور جتنے کھانے اس نے مانگے تھے وہ سارے کھانے اس تھال میں رکھے ہوئے، وہ میٹھا بھی اس میں رکھا ہوا ہے۔ اور وہ آیا، یہ شخص سویا ہوا تھا، اس کو اٹھایا، یہ اٹھا اور کھا، یہ کھانا کھاؤ۔ اس نے جب دیکھا تو وہی تمام کھانے جو اس نے مانگے، وہ میٹھا جو اس نے اللہ سے دعا کی۔ اتنے میں جو تاجر پیچھے بیٹھا ہوا تھا وہ تاجر اٹھ کر آیا اور آ کر اس شخص سے پوچھنے لگا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں اسی علاقے کا رہائشی مزدور آدمی ہوں۔ کہا یہ جو تو نے کھانے بنائے تجھے کس نے کہا تھا یہ تو یہ کھانے بنائے؟ اس نے کہا میرے گھر والوں کے بچوں کی خواہش تھی کہ یہ کھانے ہم نے بنانے، لیکن میرے پاس اجرت نہیں تھی۔ آج میں نے مزدوری کی تو مجھے 1 مسقال سونا مجھے اجرت میں ملا، تو میں نے یہ سب کھانے بنائے۔ گھر والی نے جب کھانا تیار کر دیا، میں تھکا ہوا تھا، میری آنکھ لگ گئی، میں سو گیا تو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ علامہ یافعی روض الریاحین میں لکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا ہمارا ایک مہمان اور دوست مسجد میں ہے اور اسے ان کھانوں کی طلب ہے، تم اس کھانے میں اس کا بھی حصہ رکھو۔ کہتے میری آنکھ کھلی، حضور نے مجھے بشارت دی تو ہم نے وہی کھانے جتنے تھے سب رکھے، تو ہم دوڑتے ہوئے یہاں آئے تو ہمیں نظر آیا کہ یہی مہمان ہوگا، مسجد میں تو اور کوئی موجود نہیں، آپ تو تاجر ہو، میں آپ کو پہچانتا ہوں، آپ اسی علاقے کے ہو، باہر سے تو یہ شخص آیا ہے۔ تو انہوں نے یہ کھانے اس مہمان کے سامنے رکھے، وہ تاجر سجدے میں گر گیا کہ واقعی اے اللہ تو سب کی دعائیں قبول کرتا ہے، اس کو پہچاننے والا کوئی نہیں۔ میں سوچ رہا تھا یہ مجھ سے مانگتا میں اس کو دیتا، اس نے تجھ سے مانگا اور تو نے وہ تمام کھانے اس کے قدموں میں لائے۔ اب یہ تاجر اس مزدور سے کہنے لگا تجھے خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، حضور نے تیرے لیے بشارت فرمائی، تو ایسا کر 1 مسقال کی جگہ 10 مسقال مجھ سے لے لے، مجھے بھی اس بشارت میں شریک کر دے۔ اس نے کہا نہیں۔ کہا 20 مسقال لے لے، کہا نہیں۔ کہا 100 مسقال لے لے، کہا نہیں۔ کہا سودا وہی ہوتا ہے جو بن دیکھے ہوتا ہے، تو نے تو اب دیکھا اور تو کہہ رہا ہے، پہلے تو اس کا مذاق کر رہا تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا زندگی میں اعتدال اور میانہ روی ہو، انسان مشکل میں اللہ سے مانگے، رب العالمین خود اس کے لیے فیصلے بھی کر دیتا ہے اور اس کے لیے رزق کا انتظام بھی کر دیتا ہے۔ جہاں وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا، اللہ وہاں سے انسان کو بہترین رزق عطا فرما دیتا ہے۔ میں ایک واقعہ سنا کے بعد سمیٹتا ہوں۔ رب العالمین جب انسان کو رزق دینے پر آتا ہے، اس کی طلب ہوتی ہے، اس کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کا انتظام کس طرح کرتا ہے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے التوابین، اس میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں توبہ قبول کرنے والوں کے واقعات، کہ جنہوں نے توبہ کی اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اسی کتاب میں انہوں نے واقعہ لکھا، حضرت عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے۔ کہتے ہیں ہم ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے، سفر کرتے کرتے درمیانے سمندر میں پہنچے، ہماری کشتی کا ایک تختہ ٹوٹ گیا، تو ہم نے عارضی طور پر اسے جوڑا اور ہم سوچنے لگے کسی جزیرے میں پہنچ جائیں تاکہ وہاں کشتی روک کر تسلی سے اس کو ٹھیک کریں۔ تو ہم ایک جزیرے میں پہنچے، جزیرہ کہتے ہیں جس کے ارد گرد پانی ہو، درمیان میں جگہ خشک ہو۔ کہتے ہیں وہاں پہنچے تو ہم نے وہاں کیا دیکھا، اندر کی جانب ایک پہاڑ نظر آیا۔ اس پہاڑ میں ایک آدمی عبادت کر رہا تھا، اس کے سامنے ایک بت رکھا ہوا تھا اور وہ بت کو سجدہ کرتا تھا۔ ہم اس کے قریب گئے تو ہم نے اسے ایمان کی دعوت دی، ہم نے کہا اللہ کے بندے مسلمان ہو جا، اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر تو اس کو سجدہ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا تم کس مذہب کے پیروکار ہو؟ ہم نے کہا ہم اسلام کے پیروکار ہیں۔ اس نے پوچھا اسلام کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے اسے اسلام کی تعلیمات بتائیں، وہ بڑا خوش ہو گیا۔ ہم نے اسے شریعت کے احکامات بتائے، نماز کا طریقہ بتایا، اس نے ہمیں نماز پڑھتے دیکھا، فوراً وہ ایمان لے آیا۔ پھر اس نے کہا کہ تم جو دین لے کر آئے ہو یہ بتاؤ تمہارے رب کی جو کتاب ہے وہ کون سی کتاب ہے؟ کہا ہمارے پاس قرآن تھا، ہم نے اسے دکھایا یہ ہمارے رب کی کتاب ہے۔ کہا اسے کون لے کر آیا؟ کہا ہمارا پیغمبر لے کر آیا۔ کہا اب وہ کہاں ہے؟ کہا وہ دنیا سے چلا گیا۔
کہا تم اپنے رب کا کچھ تعارف تو سناؤ۔ تو انہوں نے اس کے سامنے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ وہ ہیں جو ساری کائنات کو باقی رکھنے والا ہے، جس پر کبھی موت نہیں آئے گی، وہ نیند اور اونگ سے پاک ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا شروع کر دی۔ وہ سننے لگا تو اس پر ایک وجد طاری ہو گیا۔ رات کا جب وقت ہوا، کہتے ہیں ہم لوگ سونے لگے تو یہ جو غیر مسلم ایمان لے کر آیا تھا، اس نے کہا کیا تمہارا رب سوتا ہے؟ ہم نے کہا نہیں، ہمارا رب تو نہیں سوتا۔ کہا جب تمہارا رب نہیں سوتا تو تم اس رب کے کیسے بندے ہو کہ تم سوتے ہو؟ تو کہا تمہارا رب جاگتا ہے؟ کہا جاگتا ہے۔ اس نے مصلی بچھایا، اس نے نماز شروع کر دی۔ عبدالواحد بن زید کہتے ہیں ہم حیران، اتنی عبادت ہم نہ کر سکیں جو یہ کر رہا ہے، ساری رات نماز پڑھتے ہوئے اس کی گزر جاتی تھی۔ جو لوگ غیر مسلم ہوتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، ان کے دل میں ایمان کی بڑی قدر ہوتی ہے، اور جو ایمان میں جن کی نشو و نما ہوتی ہے، ماں کی گود میں کلمہ پڑا ہوتا ہے، انہیں ایمان کی اتنی قدر نہیں ہوتی، ان کے دل میں ایمان کے لیے اتنی جاذبیت روحانیت نہیں ہوتی، چونکہ ان کی زندگی گناہوں میں گزری ہوتی ہے۔ ایمان لاتے سکون ملتا ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں اور عبادت کریں اور دل کا سکون ملے، اور ان کی عبادت میں اخلاص بہت ہوتا ہے، وہ اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ عبدالواحد بن زید کہتا ہے کہ جب ہم وہاں سے جانے لگے، ہم نے بھی اسے ساتھ لیا۔ وہ چاہتا تھا کہ شریعت کے احکامات سیکھوں، کہا ہم ساتھ چلے۔ راستے میں ہمارے دل میں خیال آیا کہ ہم اس کی کوئی اجرت مقرر کر کے اس کو پیسے دے دیں، کیونکہ ابھی تو یہ سیکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، کما تو سکتا نہیں۔ کہتے ہیں ہم نے پیسے جمع کر کے اس کو دینے لگے۔ اس نے آگے سے کہا کہ تم یہ پیسے مجھے کیوں دے رہے ہو؟ ہم نے کہا تم دین سیکھتے ہو، تو دین سیکھ رہے ہو، تم محنت مزدوری نہیں کر سکتے ہو، اس لیے ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ اس نے آگے سے کہا ساری زندگی بت کو سجدہ کرتا رہا اور اللہ نے میرا کھانا پینا بند نہیں کیا، رزق کا دروازہ بند نہیں کیا، آج تمہارے رب کو سجدہ کیا، ایمان کی توفیق ہوئی، کیا اللہ میرے اوپر رزق کا دروازہ بند کر دے گا؟ ساری زندگی بت کو سجدہ کرتا رہا، اور اس جزیرے میں کرتا رہا جہاں آبادی کوئی نہیں، جہاں کوئی انسان موجود نہیں، کوئی دکان موجود نہیں۔ مجھے رب العالمین اس جزیرے میں بت کی عبادت کر رہا تھا، کھانا دے رہا تھا، آج میں ایمان لے کر آیا ہوں، کیا اللہ میرا رزق بند کر دے گا؟ عبدالواحد بن زید کہتے ہیں اس کے یہ ایمان کا جملہ سن کر ہمارا ایمان تازہ ہو گیا۔ پھر کہا چند دن وہ ہمارے ساتھ رہا، دن میں بھی ہم سے قرآن پڑھتا، رات عبادت کرتا۔ ایک دن ایسا ہوا اس پہ بے ہوشی طاری ہو گئی، ہم اس کے قریب بیٹھے تھے، کہتے ہیں میں غنودگی آئی، میں سو گیا، میں نے خواب میں دیکھا ایک جنت قائم ہے، جنت میں ایک تخت لگا ہے، تخت پہ خوبصورت حسین لڑکی حور عین بیٹھی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں حور ہوں۔ کہا کس کا انتظار ہے؟ کہا یہ جو ایمان لے کر آیا ہے اس کا انتظار ہے، یہ کب ہمارے پاس آئے گا؟ کہتے میری آنکھ کھل گئی، میں جو اٹھا تو کیا دیکھا، وہی غیر مسلم، وہ بالکل آخری وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے۔ تو ہم نے اسے کلمہ پڑھایا، اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھتے ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ کہتے ہم نے اس کی تدفین کر دی۔ رات کو میں سویا، میں نے خواب دیکھا جنت اسی طرح قائم ہے اور ایک تخت لگا ہوا ہے، اور یہی شخص اسی خوبصورت حور عین کے ساتھ اس تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، ارد گرد نوکر چاکر خدام موجود ہیں، اور نہریں آگے دودھ کی شراب کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ اور اس نے ہمیں دیکھ کر قرآن کی آیت پڑھی، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ فرشتے ہر دروازے سے داخل ہو کر میرے کو سلام اور سلام کہہ رہے ہیں، اور بہترین بدلہ ہے اس کا جو صبر میں اور نیک اعمال میں اپنی زندگی گزارے گا۔ کہتے ہیں فوراً میری آنکھ کھل گئی۔ تو دیکھیں میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ رب العزت نے ایمان کی توفیق بھی دے دی، رزق کا انتظام بھی کر دیا، پھر عبادت کی توفیق بھی دی۔ کیسی عبادت کر کے چلا گیا، اس کے ساتھ والے خواب دیکھ رہے ہیں، جنت میں اسے گھومتا دیکھ رہے ہیں، حور عین کے ساتھ اس کا پڑوس دیکھ رہے ہیں۔ تو جب انسان اپنی عبادت میں سچا ہوتا ہے، رب العالمین اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا، جب انسان کی زندگی میں اعتدال ہوتا ہے، وہ اللہ سے مانگنے والا ہوتا ہے، اس کی توجہ رب العالمین کی طرف ہوتی ہے، اللہ رزق کا انتظام کرتا ہے۔ اسی امام ابن قدامہ نے التوابین ہی میں ایک اور واقعہ لکھا۔ صوفیاء اکرام کی جماعت تھی، 40 کے لگ بھگ یہ صوفیاء اکرام تھے، بڑے نیک صالح متقی لوگ تھے۔ یہ لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے، عبادت کرنے لگ گئے۔
کھانے کا وقت ہوا، ان کے پاس کھانا موجود نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ایک آدمی جائے کھانے کا انتظام کرے، باقی سب عبادت میں لگ جائیں۔ باقی سارے عبادت کر رہے ہیں، ایک کھانے کے انتظام میں لگا۔ اب یہ سوچنے لگا میں کس سے مانگوں، کس کے پاس جاؤں کہ مانگوں کہ تو ہمیں اتنا دے کہ ہم 40 آدمیوں کے لیے پورا ہو جائے۔ یہ گزر رہے تھے بازار سے، بازار میں دیکھا ایک حکیم ہے جس کے پاس بہت رش ہے، بڑے مریض اس کے پاس بیٹھے ہوئے، عیسائی حکیم ہے، یہ بھی وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ جب اس کی باری آئی، حکیم نے پوچھا بھئی تجھے کیا بیماری ہے؟ اس نے کچھ نہیں کہا، خاموش تھا، اپنا ہاتھ آگے کیا۔ حکیم نے اس کی نبض پہ ہاتھ رکھا، وہ سمجھ گیا بیماری کوئی نہیں، اس کو بھوک لگی ہوئی، بھوک کی حالت ہے، بیماری کوئی نہیں۔ اصل حکیم